السلام علیکم، میں زینب آسی آزاد کشمیر تحصیل تیرکوٹ اور چمیاٹی سے بات کر رہا ہوں۔ تو آج پورے دن سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو ویڈیو گردش کر رہی ہے کہ بچوں کے حوالے سے، اور وہ میری وائف ہیں، تو ان نے یہ حوالہ ایک چھوٹا سا دیا ہوا کہ یتیم بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا کچھ۔ میں زندہ ہوں، میں سعودی عرب میں ہوں، میں کفالت کرتا ہوں۔ آج صبح بھی میرے گھر پہ بات ہوئی تھی۔ تو یہ ہے کہ جو ویڈیو گردش کر رہی ہے، اس میں حقیقت جو ہے وہ اتنی خاص کچھ ہے نہیں۔ وہ اس میں یہ ہے کہ میرے جو گھر کے سامنے سے جو راستہ گزرتا ہے، کیونکہ ہم لوگ پہلے دوسری جگہ پہ رہتے تھے، ابھی ہمیں باپ دادا کی جو جگہ ہے، اصل جگہ، وہاں پہ ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے، میں اور میرا چھوٹا بھائی۔ وہاں پہ میں نے پہلے گھر بنایا ہے، تو گھر بنانے میں یہ ہے کہ میں جس جگہ پہ میں نے گھر بنایا وہاں سے ایک راستہ گزرتا تھا، حالانکہ اس کے پیچھے ایک سرکاری راستہ ہے، وہاں سے گزرتا تھا، لوگ جاتے تھے، کیونکہ 50-60 سال سے کیا پتہ جتنے آتے تھے، کیونکہ وہ تو گھر تو کوئی بنا نہیں تھا، راستہ تو بہت پرانا چل رہا تھا۔ اس میں یہ تھا، یہ ہمیشہ مجھے بولتے تھے ادھر لوگ گھر کے آگے سے گزرتے ہیں، یہ وہ۔ میں نے بولا تھوڑا حکمت سے اس کو بند کریں گے، ظاہر ہے چھوٹے بچے ہیں، آرام سے پیچھے، ساتھ ہی پیچھے دوسری سرکاری راستہ بھی ہے، آسا لوگ وہاں پہ چلے جائیں گے۔ پھر اس میں بولتا تھا میں اس کو کہ یہاں پہ تو ایسا کر، تھوڑی سی سیفٹی دے دے، خود بخود لوگ اوپر نیچے چلے جائیں گے۔ اور جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے اس میں اکثریت یہ ہوتی تھی کہ سال کے طور میرے خاندان کے، میرے اپنے لوگ ہی زیادہ جاتے تھے، اور یہ تھا کہ راستہ اچھا نہیں تھا، گھر کے ایک دم سامنے سے گزرنا اچھا لگتا بھی نہیں تھا، کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو سوشل میڈیا پہ اس نے بات کی ہے کہ بچوں کے حوالے سے کہ وہ یتیم ہے، یتیم نہیں، الحمدللہ میں زندہ ہوں، میں ان کی اچھی کفالت کر رہا ہوں، ساری چیز ہے۔ تو باقی بھائیوں کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں، وہ جو میرے فہیم عباسی اور عاصم عباسی کا نام لے رہی ہیں، میرا یہ ہے کہ آج دن تک جو کچھ بھی انہیں کی وجہ سے، جو کچھ بھی صرف تھی انہیں کی بدولت ہو۔ میرا گھر انہوں نے بنا کے دیا، میری شادی انہوں نے کروائی۔ گھر میں جتنے بھی مثالیں، حالانکہ ہمارے گھر نیچے بنے ہوئے تھے، ان گھروں میں اچھی جگہ تھی، ساری چیز تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو گھر جتنا بھی بنا، یہ ساری ان کی بدولت بنا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہوا تھا وہ رزق مل رہا تھا۔ اس پہ یہ ہے کہ ان کے حوالے سے جتنی بھی یہ گفتگو کرتی ہے بالکل صحیح نہیں کرتی۔ یہ تو ایک دن کی ان کی مزاج میں ہے تھی، ان کا یہ رویہ دیکھتا ہوں، یہ جتنی بھی باتیں من گڑت ہیں، وہ کہ پڑوسیوں کے حوالے سے جو بات کی ہے، اچھے لوگ ہیں، ساری چیزیں، لیکن ایک طریقہ کار سے ٹریک سے ان کو راستے سے ہٹاتے، کوئی راستہ بناتے، متبادل طریقہ تھا، لیکن جو اس طریقہ کار اختیار کیا بہت غلط کی ہے۔ اب میری چھوٹی بچیاں ہیں، میں کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ان کے بارے میں۔ باقی آج دن تک زندگی میں بہن بھائیوں نے میری سپورٹ کی ہے ہر معاملات میں۔ میں یہاں تک جو پہنچا ہوں، گھر سے لے کے یہاں تک 10 لاکھ روپے لگا کے، وہ سارے وہ میرے بھائیوں نے دیے، انہیں کے تعاون سے یہاں تک میں پہنچا ہوں۔ وہ نہیں ہوتے تو میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جتنی بھی ہے، آدھے سے زیادہ باتیں جھوٹی ہیں۔ باقی جو پڑوسیوں کے حوالے سے بات کی، زندہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو ان سے بات کرتی تھے، کوئی نہ کوئی حال نکل جاتا سوشل میڈیا کے علاوہ۔